السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل لارڈ جسٹس، اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد۔ آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے وصیت، ول جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ول کے نام سے لوگ جسے جانتے ہیں۔ تو وصیت کیا ہوتی ہے؟ کتنی پراپرٹی کے حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں؟ آپ وصیت کس کس بندے کے حق میں کر سکتے ہیں؟ اور وصیت کلیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وصیت سے کن لوگوں کا جو حق ہے، جو وارثان ہے، اگر ان کا رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون ہمیں کیا ریمیڈی دیتا ہے؟ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وصیت۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت اس چیز کا نام ہے جو مرنے والا ڈیکلیریشن کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد میری اس پراپرٹی کا، اموویبل اور موویبل پراپرٹی کا اتنا شیئر یا یہ حصہ اس فلانے بندے کو دے دیا جائے گا۔ وہ ڈٹرمن کر جاتا ہے کہ یہ اسی کو دیا جائے گا، تو وہ ہے وصیت، ول جسے بولا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وصیت جو ہے، جس بندے نے وصیت کرنی ہے نا، کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں آ چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے، اور اس وصیت کو بعد میں رجسٹرڈ بھی کروانا پڑتا ہے۔ اب کس بندے کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے؟ ہر اس بندے کے حق میں وصیت ویلڈ ہوگی سوائے اس بندے کے جو بندہ اس وصیت کرنے والے کے مرنے کی وجہ بنے۔ اس بندے کے علاوہ ہر بندے کے حق میں کی گئی وصیت قانون کی نظر میں ویلڈ کنسیڈر ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وصیت کن کن چیزوں کی ہو سکتی ہے؟ وصیت ہر اس چیز کی ہو سکتی ہے جو اس مرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ ہر اس چیز کی وصیت ہو سکتی ہے جو اس مرنے والے کی ملکیت میں ہو، موویبل اور ایموویبل پراپرٹی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وصیت کیا آیا کہ آپ اپنی، جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ جی اس نے اپنی جائیداد کی وصیت اس بندے کو کر دی، پوری جائیداد اس کے نام لکھ دی، یہ کر دیا، تو قانون اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اب قانون کتنے آپ کے پراپرٹی کی کتنے پرسنٹ شیئر کی اجازت دیتا ہے جس کو آپ ول میں لکھوا سکتے ہیں؟ وہ ہے اس کی 1/3۔ آپ کی جتنی بھی پراپرٹی آپ کے نام ہے، مرنے والے کے نام تھی، اس کی 1/3 ہی وصیت ویلڈ کنسیڈر ہوگی، اس کی 1/3 وصیت ویلڈ کنسیڈر ہوگی۔ اب یہ 1/3 کا جو پرپورشن ہے، اس کو رکھنے کا کیا وجہ تھی قانون میں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی تاکہ کوئی بندہ کسی کے حق کو، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو مرنے والا تھا وہ اپنی وصیت میں لکھ دیتا ہے کہ جی میرے وارثان میں یہ چیز تقسیم نہیں ہوگی، فلانے بندے کو ہی صرف دے دی جائے، یا فلانی فرم کے نام لکھ دی جائے، یا کسی فلاحی ادارے کے نام لکھ دی جائے، تو قانون اس چیز کو اللیگل کنسیڈر کرے گا۔ آپ کسی طور پر بھی کسی کے بھی اس طرح اگلے کا جو وراثتی حق ہے وہ تلف ہوگا۔ آپ کس طور پہ بھی کسی کے وراثتی حق کو تلف نہیں کر سکتے، اس لیے قانون میں صرف 1/3 پورشن کی ہی وصیت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو وصیت کا قانون ہے، وصیت کا قانون کب لاگو ہوگا؟ وصیت کا قانون ہمیشہ جس نے وصیت کی ہے اس کے مرنے کے بعد لاگو ہوگا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ جانتے ہیں، کوئی بندہ اپنے حیات میں اس سے کہہ دیتا ہے جی ہاں جی یہ میں نے پلاٹ تجھے جی وصیت کر دیا۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کو علم نہیں ہے، وہ جی کسی اور کے ساتھ جا کے بیانہ کراتا ہے کہ ہاں جی یہ اس وقت میرے پاس آئے گا تو میں آپ کو کر دوں گا، تو زندگی میں وہ بندہ کی وصیت کنسیڈر نہیں ہوگی۔ وصیت کا قانون ہمیشہ اس کے مرنے کے بعد اس بندے کے نام وہ جگہ ہو سکتی ہے، پھر ہی وہ کسی اور بندے کو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اب اگلی جو بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی بندے نے وصیت کر دی ہے، اس نے وصیت اپنی ساری پراپرٹی کسی فلاحی ادارے کے، این جی او کے نام کر دی ہے، کسی اسپیسیفک پرسن کے نام کر دی ہے، اور جو اس کی وراثت کا جو صحیح حقدار تھا بندہ، اس کا رائٹ انفرنج ہو گیا، اس کو حصہ نہیں ملا، تو کیا ہوا؟ اس کا ایک دعویٰ استقرار حق آپ سول کورٹ میں دائر کریں گے
جس کے تھرو آپ اپنے رائٹ کو بحال کر سکتے ہیں، اور قانون اس کی وصیت کو 1/3 کے تحت تو رکھ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا۔ اب وصیت، اب کسی بندے کے نام وصیت ہو چکی ہے تو وہ اس کو کلیم کیا کب کرے گا؟ وصیت کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ وصیت کے جو مین 3 انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں، سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے اس کا آفرڈ، کہ مطلب کہ جو بندہ مرنے والا تھا اس نے اس کو کہا کہ میں جی یہ وصیت اس کے نام کر رہا ہوں، یہ ہوگی اس کی آفرڈ۔ اس کے بعد جس کے نام وہ وصیت کر رہا ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس ہے، اور اس کے ساتھ ہی تیسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کنسیڈریشن، مطلب کہ وصیت ہمیشہ کسی کنسیڈریشن کے تحت ہی بندہ اس کو دے گا نا، اب وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو جی مرنے کے بعد اٹھ جاتا ہے کہ جی یہ تو وصیت نامہ ہے، یہ اس نے میرے حق میں وصیت ہی کی ہوئی ہے، تو کبھی ایسی وصیت ویلڈ نہ ہوگی جس میں کوئی کنسیڈریشن پائی نہ جاتی ہو، کوئی وجہ نہ ہو۔ آپ این جی او کے حق میں وصیت کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی بندے کے حق میں کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے آپ کی خدمت کی ہو، یا آپ کا اس کا آپ پہ کوئی احسان ہو جس کو چکانے کے غرض سے آپ اس کے حق میں وصیت کر رہے ہیں، تو یہ کنسیڈریشن ہو گئی۔ اب جس کے حق میں وصیت ہو چکی ہے وہ وصیت کو کیسے کلیم کرے گا؟ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب وہ بندہ مر جائے گا تو اس کی جو سارا تدفین یا جو بھی ہے جنازے کا خرچہ وہ بندہ کرے گا جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی واجب اس کے رقم ہے، اس کا قرضہ ہے مرنے والے کے سر، وہ بھی وصیت جس کے حق میں کی گئی ہے وہ اس کو اتارے گا۔ اب سم ٹائم سوال اٹھتا ہے کہ جی جو مرنے والا تھا ٹھیک ہے نا، اس کے سر تو قرضہ ہی اس سے زیادہ ہے، اس سے کم کی تو وصیت ہے، تو اس میں اسی لیے اس انگریڈینٹ کو شامل کیا گیا ہے کہ ایکسیپٹنس۔ اگر آپ کے حق میں وصیت ہوئی ہے تو جب تک آپ اس وصیت کو قبول نہیں کریں گے آپ وہ قرضہ اتارنے کے حقدار نہیں ہیں، آپ وہ قرضہ نہیں اتاریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی سوال آپ کو وصیت یا کسی بھی دیگر قانونی چارہ جوئی کے لیے، آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی ویڈیو میں دے دیا گیا، آپ ادھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔